السلام علیکم دوستوں آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے رزق کے لیے بے اطمینانی۔ ہم میں سے ہر کوئی اس پریشانی کا شکار ہے کہ ہم اپنے رزق میں کس طرح سے اضافہ کریں، اور اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے ہمارے اندر سے حرام اور حلال کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی روزی کماتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کہ کہیں ہم حرام کا لقمہ تو اپنے پیٹ میں نہیں لے کے جا رہے، اور نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس روزی کمانے کے چکر میں کتنوں کا حق مار رہے ہیں، اور کتنی بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ، اور نہ صرف ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں بلکہ اپنے دل کو بھی بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 ایسے واقعات سنانے والی ہوں جن کو سن کر یقیناً آپ کے اندر اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد ضرور پیدا ہوگا۔ تو چلیے آئیے بنا وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دکان پر گاہک اللہ بیچتا ہے۔ برطانیہ، چین اور ملائیشیا کے مشہور سپر اسٹورز میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بن داؤد سپر اسٹورز مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ کمپٹیٹر منافس تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل مینیجر کے اپنی خدمات سر انجام دی۔ دریں اثنا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کے سپر اسٹور کی برانچ اس کے اسٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بن داؤد سپر اسٹورز کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے نئے سپر اسٹورز کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرنے کی تجاویز دی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر اسٹورز کے ملازمین کا سامان رکھوانے، اسٹورز کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی حیرت کو کم کرنے کے لیے بن داؤد اسٹورز کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم 1 ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے اسٹورز والوں کے رزق میں ہم 1 ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقیہ پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم و شان مسجد فقیہ بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مقروض ہو کر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور ساتھ ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ عرب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنیہ کمپنی کے خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ حاصل کلام، اوپر بیان کیے گئے 2 سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے اور کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو کامیابی کی معراج تک پہنچا دے گا۔ یاد رکھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب کا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اور جو آپ کے نصیب کا ہوگا وہ آپ کو مل کر رہے گا، کیونکہ نصیب کا ہی ملتا ہے۔ نہ تو ہم اس سے کچھ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کچھ کم حاصل کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اسی بات کا فقدان ہے، اور خاص طور پر ہم مسلمان اب ان سوچوں سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہم سے وہ 1 روپیہ چھین نہیں سکتا۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اپنے کام کریں تو ہم میں سے کوئی بھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔